बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जब मुश्तरका यूट्यूब चैनल के हवाले से बात करता हूं तो इसका मकसद ये होता है कि हमारे और आपके मसाइल जो हैं और मुश्किलात जो हैं ये मुश्तरका हैं। पहले अस्करी हुक्काम ने पाकिस्तान के कहा कि अफ़गानिस्तान मुलव्वस है पाकिस्तान में होने वाले बड़े वाक़यात में, और अब दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी कह दिया है कि ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हुआ था ये इसके हैंडलर्स अफ़गानिस्तान में थे, और जो हमला आवर थे या BLA के जो लोग थे ये अपने हैंडलर्स के साथ अफ़गानिस्तान में राब्ते में थे। इस मामले पर बात करनी है। पहले हमें पढ़ाया जाता रहा, हमें समझाया जाता रहा कि मशरक़ी सरहद पर जो भारत है, हिंदुस्तान है, ये हमारा दुश्मन है। अब मगरबी सरहद पर जो अफ़गानिस्तान वाक़या है ये हमें बताया जा रहा है कि अब अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है। इस मामले पर तफसीली बात करनी है। एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है आज टांक में। ये खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, और जिस जगह पे हमला किया गया है यहाँ पे बताया गया है कि ये हमला नाकाम बना दिया गया है। 10 जो हमला आवर थे ये मारे गए हैं इस अटैक में। FC किले के ऊपर जंडोला में जो तहसील है ज़िला टांग की, ये किसी ज़माने में नीम कबायली इलाका हुआ करता था, FR हुआ करता था, यहाँ पर यह हमला हुआ है। अभी जो सुर्खियों में ख़बरें थीं जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक की, जहाँ पे मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को शहीद किया गया, मौलाना सिमुल हक के साहिबजादे। और अभी ये ख़बर सुर्खियों में थी कि कोहाट में एक वाक़या हुआ, एक मदरसे के मोहतमिम को शहीद किया गया। अभी ये सारी ख़बरें डिस्कस हो रही थी, इस पर बात हो रही थी कि बन्नू कैंट का एक बड़ा हमला हुआ, और अभी बन्नू कैंट की जो ख़बरें थी वो फॉलो अप स्टोरीज़ की सूरत में अखबारों में छपती रहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस पर थोड़ी बहुत बात होती रही। वैसे इस किस्म के वाक़यात और जब इस तरह के दूर दराज इलाके हों, बन्नू हो, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, यहाँ पे बहुत बड़ा भी वाक़या हो तो उसको बहुत मामूली कवरेज पाकिस्तानी मीडिया में मिलती है। जितनी बड़ी कवरेज इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे वाक़यात को मिलती है तो यहाँ पे लोकल जो मीडिया है, जो मकामी रेगुलर मीडिया है, जो TV चैनल्स हैं, उन पर इस किस्म की ख़बरें ज़्यादातर उस पर बात नहीं की जाती, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। अभी बन्नू का मामला पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि एक बड़ा हमला था कि जाफ़र एक्सप्रेस वाला हमला हो गया। बोलान में क्वेटा से जो ट्रेन जा रही थी पेशावर, उसको निशाना बनाया गया, और उस हवाले से तरह तरह की ख़बरें आज भी दिलखराश ख़बरें सामने आ रही हैं। कुछ मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ से हम अगर पाकिस्तान फ़ौज के या हुकूमत के दावे देखते हैं तो दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पर वो जो एक सिलसिला शुरू किया गया था वो अभी थमा नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि अभी भी कुछ लोग या सरकारी लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं ये यरगमाल हैं, इनको पूरी तरह बाजियाब नहीं करवाया जा सका। जो 33 दहशतगर्दों की हलाकत के हवाले से बताया गया था, ये भी बताया गया है कि बहुत सारे जो सैकड़ों की तादाद में हमला आवर थे, इन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। बहरहाल जाफ़र एक्सप्रेस का जो मामला है ये इतना आसान मामला नहीं है। इसके जो ताने बाने हैं ये जोड़े जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। बन्नू का जो अटैक हुआ था इसके ताने बाने भी अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े गए, और बताया गया कि 16 जो हमला आवर आए थे बन्नू कैंट पर हमला करने के लिए, उनमें से 4 का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। इन सारे मामलात पर मैंने तफसीली बात करनी है, और मैंने आपको ये भी बताना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कशीदगी है ये मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जितना तेज़ी के साथ बड़े हमले किए जा रहे हैं उतना ही तेज़ी के साथ हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ज़ेर दबाव लाने की कोशिश की जा रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं वो भी ठीक नहीं चल रहे। कुछ इतलात ऐसी हैं वहाँ के अफ़गान वज़रा के हवाले से कि वो शायद नाराज़ हैं या उनका कोई नज़रियाती या फ़िक्री इख्तिलाफ़ है, इख्तिलाफ़ राय है। और ये इख्तिलाफ़ी राय जो है ये इस हद तक संगीन हो गया है कि अब काबुल जो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है ये यहाँ पे हमें पूरी की पूरी अफ़गान हुकूमत एक जगह पे बैठी हुई नज़र नहीं आती। जैसे हम मुख्तलिफ़ ममालिक में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं वफाकी काबीना इस्लामाबाद में बैठती है, उसका इजलास होता है, या फिर पार्लिमान के अंदर मुख्तलिफ़ जो मेंबरान असम्बली जो अरकान सेनेट हैं वो मिल बैठते हैं। सदर मुमलकत जो हैं वो नज़र आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नज़र आते हैं, आर्मी चीफ़ नज़र आते हैं। अफ़गानिस्तान का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ़ है, और यहाँ पर अगर आप अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से बात करें तो तरह तरह की इतलात हैं। एक तो वो UAE चले गए थे और वहाँ पे उनके रिश्तेदार भी हैं। इसके बाद वो उम्रे की अदायगी के लिए गए सऊदी अरब, और इसके अलावा एक दूसरे जो वज़ीर थे शेर अब्बास स्तानकज़ई, वो जब से अफ़गानिस्तान से गए हैं उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है
یہ معاملہ بھی جو ہے معمہ بنا ہوا ہے۔ سراج الدین حقانی کا بیرون ملک جانا اور سراج الدین حقانی کا واپس افغانستان آنا اور پھر غائب ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر جب تک کھل کر بات نہیں کی جائے گی، جس کی جب تک وضاحت نہیں کی جائے گی، طرح طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا جائے گا، طرح طرح کی باتیں بھی کی جائیں گی۔ اب جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں، جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ پوری طرح پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کے اندر اختیار کی رسا کشی ہے، تخت کی رسا کشی ہے، اور اس کھینچا تانی میں، اس رسا کشی میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا دو بڑے گروپس ہیں، ایک کابل گروپ ہے، ایک قندھاری گروپ ہے، اور حقانی نیٹ ورک کا اس میں نام لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سراج الدین حقانی خود یہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اب گروپ کے نام سے، کسی حقانی گروپ یا کسی اور نام سے نہ پکارا جائے، ہم اب سارے افغان ہیں، افغان طالبان ہیں، ایک افغان گورنمنٹ ہے، اور ہم ایک امیر کے پابند ہیں۔ اب جہاں تک افغان طالبان کے ذرائع کے حوالے سے جب بات کی جائے، تو جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو افغان وزراء ہیں، جو افغان طالبان ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے جو امیر ہیں، یہ تا دم مرگ ہمارے امیر رہیں گے۔ سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سخت گیر قسم کی پالیسیز رکھتے ہیں اور ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مختلف وزراء، جن میں ملا یعقوب جو ہیں مجاہد، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی شامل ہیں۔ اس میں ملا عبدالغنی برادر بھی شامل ہیں، یہ بھی کچھ معاملات پہ اپنا مختلف رائے رکھتے ہیں۔ شیر عباس سستانکزئی کھل کر بولنے والے بندے ہیں۔ اسی طرح سراج الدین حقانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم پر جو پابندی ہے، یہ پابندی ہٹائے جانے کے جو ہیں قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو سخت گیر قسم کی پالیسیز ہیں شیخ ہیبت اللہ کی یا قندھار کے باقی شیخ صاحبان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو اندر اندر لاوا پک رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کو لاوا ہی کہا جائے گا کہ جب تک یہ خاموشی توڑی نہیں جائے گی، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ کچھ افغان وزراء جو ہیں، کچھ افغان شخصیات یہ چاہتی ہیں کہ ہم دنیا سے قدم ملا کے چلیں۔ ہمیں اب جس طریقے سے پہلے یہ برسر اقتدار آئے تھے پہلے دور میں، اور ان کی بڑی سخت گیر قسم کی پالیسیز تھی، یہ میڈیا سے بھی دور تھے اور یہ رفتہ رفتہ پھر اپنے عوام سے بھی دور ہوتے چلے گئے، ان کا امیج بھی بڑا بری طرح متاثر ہوتا چلا گیا۔ تو آج کے افغان طالبان کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں وہ پرانی سوچ نہیں اپنانی چاہیے، ہمیں جدید دنیا کے ساتھ جدید تقاضوں کے عین مطابق جدت لانی چاہیے۔ اپنی شرعی حدود کے اندر اپنا جو ایک اسلامی نظام انہوں نے ان کے مطابق جو افغانستان میں ہے، ان حدود کے اندر ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ دنیا کے مختلف ممالک ہمیں باقاعدہ طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیں۔ اب افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ پورے افغانستان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، لیکن اس وقت کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک نے بشمول ان ممالک کے کہ جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ، انہوں نے بھی افغان طالبان کو بطور حکومت باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ پہلے پاکستان کا یہ الزام ہوتا تھا یا یہ موقف ہوتا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان میں کے اندر موجود ہے، اس کی قیادت موجود ہے، پاکستان کے اندر جتنے حملے ہوتے ہیں ان سارے حملوں کی منصوبہ بندی جو ہے افغانستان میں ہوتی ہے۔ اب منیر اکرم جو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں پاکستان کے، انہوں نے بڑا واضح انداز میں اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی طرف سے پہلی دفعہ ہے کہ اتنا شدید الزام لگایا جا رہا ہے، یعنی براہ راست افغان طالبان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ہونے والی کارروائیوں کے حوالے سے۔ اور پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کا جو ایک موقف ہے یا جو مطالبہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر پاکستان نے مختلف واقعات میں جب تحقیقات کیں تو یہ بتایا گیا میڈیا کو کہ اس میں مختلف جو افغان نیشنلز ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب جیسے بنو کا واقعہ ہے، اس میں 4 حملہ آوروں کے بارے میں بتایا گیا، اور اسی طرح جعفر ایکسپریس کی جو ٹرین جو ایک ہائی جیک کی گئی تھی، تو اس میں بتایا گیا کہ جی اس کے ہینڈلرز جو ہیں، اس کی منصوبہ بندی اس حملے کی افغانستان کے اندر ہوئی۔ پہلے اس قسم کے جب واقعات ہوتے تھے تو انڈین ایجنسی را کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا اور سیدھا الزام لگایا جاتا تھا کہ جی اس میں انڈیا کی ایجنسی را ملوث ہے۔ اب سیدھا الزام جو ہے یہ افغانستان کے اوپر لگایا جاتا ہے، گویا اب افغانستان ہمارا نیا دشمن ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے مزید شدت اختیار کر رہا ہے۔ تازہ جو واقعہ ہوا ہے ٹانک میں، انتہائی بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ گزشتہ کئی حملوں میں ہم دیکھ رہے ہیں
کہ ٹولیوں کی شکل میں لوگ آتے ہیں، حملہ آور آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ اس ٹانک کے حملے کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ٹانک سٹی سے، ٹانک شہر سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ کسی زمانے میں FR یعنی نیم قبائلی علاقہ ہوا کرتا تھا جو صوبے کے زیر انتظام ہوتا ہے، اور آگے پھر جنوبی وزیرستان کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ یعنی یہ آخری علاقہ ہے ٹانک کا، اور ٹانک یہ جنڈولا کے بعد، تحصیل جنڈولا کے بعد پھر جنوبی وزیرستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک گاڑی میں یہ افراد سوار تھے۔ یہ جب قریب پہنچے اس قلعے کے، FC قلعے کے، تو پہلے سے چوکس بیٹھے ہوئے تھے سیکیورٹی اہلکار۔ یہ ایک اطلاع یہ ہے کہ سیدھا فائر اس گاڑی کے ڈرائیور کے سر کو لگا ہے، اس کے سر میں گولی ماری گئی ہے، اور اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے جس میں بارود بھرا ہوا تھا، یہ دھماکے سے پٹی ہے، اور اس میں جو بیٹھے ہوئے تمام کے تمام حملہ آور تھے، 10 افراد جن کی تعداد بتائی گئی ہے، یہ مارے گئے ہیں۔ اس دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ ایک سیکیورٹی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ شہید ہوا ہے، 2 سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ زخمی ہوئے ہیں۔ البتہ یہ شہید اور 2 زخمی افراد جو ہیں، ان کے حوالے سے کوئی آفیشیل تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ ناکام بنایا گیا ہے، اور اس علاقے میں کالعدم TTP جو ہے اس کا اثر رسوخ ہے، اور اس قسم کے واقعات ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ TTP اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے مغرب اور عشاء کے بیچ میں، تو اس وقت تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ بلوچستان کے معاملات چونکہ وہاں پہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، BLA اور مجید بریگیڈ وغیرہ، اور خیبر پختونخوا کے معاملات جو ہیں یہ کچھ اور ہیں، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑھے گی، مزید بڑھے گی، اور اسی رفتار سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ پاک افغان تورخم سرحد جو پچھلے 3 ہفتوں سے بند ہے، اس کو شاید مزید بند رکھا جائے۔ اور دوسری طرف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر تورخم سرحد بند رہی، اور اگر افغان مہاجرین کو نکالنے کی ایک ڈیڈ لائن جو 31 مارچ تک دی گئی ہے، ACC کارڈ ہولڈرز اور جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں، اگر یہ سرحد بند رہی تو ان کو چمن کے راستے جو ہے افغانستان بھیجا جائے گا۔ اب ہر قسم کے جو افغان مہاجرین ہیں وہ شدید تشویش کا شکار ہیں، اور کسی نئے فیصلے کا یہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے، جس تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اور تمام حملوں کے پیچھے ہمیں پھر افغانستان کا ذکر سننے کو ملتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بہت جلد پاکستان اور افغانستان کے معاملات درست ٹریک کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے، اور یہ ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کہاں سے، کس شہر سے اور کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔